میت کو قبر میں اتارنے اور رکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، میت کو جو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ پایتانے سے اتارا جاتا ہے، اور اتارنے کے ٹائم بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ کہہ کر کے قبر میں اتارا جائے، اس میں اور کوئی شرط نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اصل میں جنازے کے تعلق سے بہت ساری باتیں رائج ہو گئی ہیں۔ اب جیسے کسی انسان کا انتقال ہو گیا تو فوراً لوگ کیا کرتے ہیں؟ قبلہ رخ کرتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر قبلہ رخ انسان کا انتقال ہو گیا ہے اچھی بات ہے۔ موت کے ٹائم انسان کو اگر یہ لگے کہ یہ مرنے والا ہے اس ٹائم اس کو قبلہ رخ کر دو، لیکن مرنے کے بعد جنازے کو اسپیشلی قبلہ رخ کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب میت کو گھر سے نکالنے لگتے ہیں تو لوگ بڑی پرواہ کرتے ہیں کہ سرہانے سے نکالنا ہے کہ پایتانے سے نکالنا ہے، لوگ بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے مسئلے ہمارے بنائے ہوئے ہیں، اس میں کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ جہاں شریعت نے آپ کو آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، وہاں اس کو آزادی ہی رہنے دیجیے۔ قبر میں اتارنے کے ٹائم اس کو جو ہے پایتانے کی طرف سے اتاریں گے، اور اتارنے کے وقت ہم جو ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں اور بتا دوں کہ قبر میں جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں تو ہم مٹی دیتے ہیں۔ اب مٹی جب دیتے ہیں تو وہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ مٹی دینے کے ٹائم ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ مٹی دیتے ہیں تو کہتے ہیں منہا خلقناکم، جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر دوسری بار جب مٹی دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں وفیہا نعیدکم، اور پھر تیسری بار جب مٹی دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ تو اب یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو 3 بار مٹی دینے میں فٹ کر لیا گیا، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ مٹی دینے کے ٹائم کچھ نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ بسم اللہ، ہر اچھا کام بسم اللہ کر کے کیا جاتا ہے، تو مٹی دینے کے ٹائم جب بسم اللہ پڑھ دیں۔ باقی یہ جو دعا پڑھی جا رہی ہے، جو قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہیں کہیں جنازے کی نماز میں کیا ہوتا ہے، امام صاحب کے لیے وہ آتا ہے مصلی، امام صاحب کے لیے الگ سے مصلی آتا ہے۔ بھائی مصلی کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، مصلی سجدہ کرنا ہوتا تب کام ہوتا، یہاں زمین پر ہم پڑھ رہے ہیں، مصلی کا کوئی کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب اگر جنازے کی نماز کہیں باہر ہو رہی ہے تو اب جوتا چپل لوگ پہن کر کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن جوتا چپل میں گندگی بھی لگی ہو سکتی ہے، پاخانہ بھی لگا ہو سکتا ہے۔ تو اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب جوتا چپل پہن کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ جوتا چپل اتارتے ہیں اور اتار کر کے اسی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، پیر رکھتے ہیں اور جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو بھائی اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اگر اس چپل میں گندگی لگی ہے اور آپ نے چپل اتار کے چپل پر آپ کھڑے ہو گئے تو ابھی بھی آپ گندگی کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو چپل میں جوتے میں اگر گندگی لگی ہے تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس جوتے چپل کو آپ زمین پہ رگڑ لیجئے، وہ پاک ہو جائے گا۔ تو جب جنازے کی نماز آپ جوتا چپل پہن کے پڑھ رہے ہوں تو آپ ایک بار چیک کر لیجئے، اگر اس میں کوئی گندگی لگی ہے بس زمین پر اس کو 1-2 بار رگڑ لیجئے، پاک ہو گیا، اب آپ اس جوتا چپل کو پہن کے جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جنازے کو سامنے رکھ کر کے میت کے رشتہ داروں سے نماز کے متعلق پوچھنا کیسے؟ اب یہ بھی بس ایک رواج ہے، جنازہ ریڈی ہے، صف لگ چکی ہے، اب جو میت کا کوئی بڑا رشتہ دار ہے، اس کے ماما ہے، نانا ہے، دادا ہے، ان کو آواز دی جاتی ہے، حاجی صاحب کہاں ہیں، فلانے کہاں ہیں۔ اب جب تک وہ حاجی صاحب بیچارے وہ تھوڑا اونچا بھی سنتے ہیں، بڑی مشکل سے ان کو سنائی دیتا ہے، وہ بالکل پیچھے رہتے، ایسے موقع پر جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا ایک دم پیچھے ہوتے ہیں، تو بڑی مشکل سے ان کو کھوجا جاتا ہے، پھر وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ہاں مولوی صاحب اجازت ہے، تب جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ سب فالتو کی رسم ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے امام صاحب کو پہلے سے ڈیوٹی دے دی کہ آپ کو جنازے کی نماز پڑھانا ہے، امام صاحب آئے، صف لگ چکی ہے، تو بھائی نماز شروع کر دو۔ یہ ایک سسٹم جو بنا کے رکھا ہے کہ گھر کے بڑے اور خاندان کے بڑے سے اجازت دی جاتی ہے، یہاں اس اجازت کا کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ اچھا، دنیا میں آگ لگتی ہے، دنیا کی آگ میں کوئی جل جاتا ہے، اس کی باڈی کا جو حال ہوتا ہے، کبھی آپ نے کہیں پر کوئی جلنے والا حادثہ ہوا دیکھا ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر جل کے مر جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو بہت سے کمزور دل کے لوگ تو دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کو الٹی ہو جائے گی، اتنی خطرناک شکل بن جاتی ہے۔ یہ دنیا کی آگ کا حال ہے میرے بھائیوں، جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم۔ او لوگو، جہنم کی آگ کے 70 حصے کر دیے جائیں تو ان 70 حصوں میں سے
ایک حصہ دنیا میں آیا ہے، ایک حصہ، باقی 69 69 حصہ تو جہنم کی آگ کے اندر ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم اس سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی، اور جتنی دنیا کی آگ جلاتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک جلانے والی آگ جہنم کی ہوگی۔ دنیا میں کوئی انسان جلتا ہے، ایک بار جل گیا مر گیا، کام ختم، لیکن جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک مرتبہ ان کے جسم کی کھال جل جائے گی، ان کے بدن کا چمڑا جل جائے گا، ہم دوسرا چمڑا ان کے اوپر چڑھا دیں گے، ہم بار بار ان کو جلنے کی تکلیف دیں گے۔ جہنم میں بھوک بھی لگے گی، جہنم میں پیاس بھی لگے گی، تو کھانا کیا ملے گا، پانی کیا ملے گا؟ لیس لہم طعام الا من ضریع، جہنمیوں کو کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ کانٹے دار جھاڑی جب اپنے حلق میں ڈالیں گے نہ تو اس سے پیٹ بھرے گا نہ بدن میں طاقت آئے گی، بس ان کو کھلانے کے طور پر وہ کانٹے دار زری نام کی جھاڑی کھلائی جائے گی۔ اور ایک پھل ہے، اس کا نام ہے زقوم۔ یہ زقوم کا پیڑ جو ہے یہ جہنم کے اندر نکلے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زقوم کا ذکر کیا تو کافروں نے مذاق اڑایا کہ دنیا میں آج تک کبھی ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ آگ میں سے پیڑ نکلتا ہو، یہ کون سا پیڑ ہے جو جہنم کے اندر سے نکلے؟ اللہ نے فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے زقوم کے درخت کو آزمائش بنا دیا، ہم نے فتنہ بنا دیا ظالموں کے لیے۔ انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ زقوم کا درخت جہنم کی جڑ میں نکلے گا۔ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اور اس کا جو پھل ہوگا اتنا خطرناک دیکھنے میں ہوگا جیسے شیطان کا سر ہے، شیطان کے سر کی طرح دیکھنے میں خطرناک۔ اور وہ زقوم کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے، وہ اتنا کڑوا کسیلا ہوگا کہ ان کے پیٹ میں جا کر کے بدہضمی کرے گا۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، جہنمی اسی زقوم کو کھا کر کے اپنا پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر ان کو کھولتا ہوا پانی بھی دیا جائے گا۔ ایک تو زقوم اپنے آپ میں خود ہی کڑوا ہوگا اور اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ یہ تکلیف، یہ ٹارچر، یہ اذیت جہنمیوں کو دی جائے گی میرے پیارے ساتھ۔ دنیا میں ہم گرمی میں کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں اور سوتی چادر بچھا کے ہم سوتے ہیں، سردی کا موسم آتا ہے ہم کمبل اوڑھ لیتے ہیں، ہم اون کا کپڑا پہنتے ہیں۔ جہنمیوں کو کون سا کپڑا پہنایا جائے گا؟ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، وہ آگ کا کپڑا پہنیں گے۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُم مِّن ثِيَابٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جب کھولتا ہوا پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے گا ان کی اندر کی اتڑیاں بھی اس سے جل جائیں گی، ان کی چمڑیاں بھی جل جائیں گی۔ یہ جہنم کا عذاب ہوگا میرے بھائی۔ اور جانتے ہو دنیا میں کہیں زخم ہو جاتا ہے نا تو زخم کے اندر پیپ بھر جاتا ہے، پیلا پیلا